اس تناظر کے اندر بجلی کے نظام کو ہم کدھر لے جانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر ذرا سے بات کرنا چاہتا ہوں جی۔ پچھلے چند ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تواتر سے کئی اچھی خبریں معیشت کے بارے میں آ رہی ہیں، اور ہر اشاریے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور معیشت کے اندر جو معیشت کا پہیہ ہے وہ تیزی سے چلنا شروع ہو رہا ہے۔ اس کی کچھ چیزیں بڑی بڑی موٹی موٹی اگر میں اس کو دوبارہ سے ذکر کر دوں کہ ہماری ایکسپورٹس آپ نے دیکھی ہیں جس رفتار سے بڑھ رہی ہیں۔ دسمبر کے مہینے میں جو دسمبر 2020 میں ہماری برآمدات کا اضافہ ہوا بنسبت 2019 کی دسمبر کے، اس میں جو اضافہ تھا وہ 12 سال بعد کسی ایک ماہ میں اتنا زیادہ اضافہ دیکھنے کے نظر آیا، اس سے ایک سال پہلے کے 18.5% کے قریب اضافہ تھا۔ تواتر سے نہ صرف گروتھ نظر آ رہی ہے لیکن اس گروتھ کے اندر تیزی نظر آ رہی ہے ہمیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ مجموعی طور پر جو بڑی صنعتیں ہیں، چھوٹی صنعتوں کے اعداد و شمار جو ہیں وہ اتنے جلدی نہیں ملتے، اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن جو بڑی صنعتیں ہیں ان کا ہر ماہ جو ہے وہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ شائع ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ یعنی بڑی صنعتوں کی پیداوار ہے اس کے اندر جو اضافہ ہمیں نومبر کے مہینے میں نظر آیا وہ کئی سالوں کے بعد، تقریباً دہائی کے بعد اتنی زیادہ تیزی سے ہماری پیداوار، صنعتی پیداوار کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ مجموعی طور پر جو ہے وہ 5 ماہ کے اندر جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت 7% سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، لیکن صرف نومبر کو اگر ہم دیکھیں تو 15% سے زیادہ اضافہ تھا۔ تو وہاں پہ بھی وہ نظر آ رہا ہے کہ صرف یہ برآمدات نہیں ہے لیکن مجموعی طور کے اوپر، اور جو 15 بڑی صنعتوں کی کیٹیگریز ہیں اس میں 10 کے اندر ہمیں نظر آیا کہ تیزی نظر آئی۔ اسی طریقے سے آج ہی میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا تھا، حکومت پاکستان کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے، یعنی ہماری جو ترقیاتی منصوبے جو وفاق کرتی ہے، اس کے تحت پہلے 6 ماہ کے اندر 208 ارب روپے کی ترقیاتی کام کروائے گئے جی، جو کہ ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے پی ایس ڈی پی کا اس کا 32% سے زیادہ بنتا ہے۔ 208 ارب روپے کے کام ہوئے جی پہلے 6 ماہ کے اندر، اور یہ ہمارا جو مجموعی 650 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے اس کا 32% ہے۔ پچھلے 8 سال میں یہ سب سے زیادہ یوٹیلائزیشن ہے، یعنی پیسے کا استعمال ہے سالانہ بجٹ کا پہلے 6 ماہ کے اندر۔ تو اس کے اندر بھی کیونکہ ہم تیزی سے بہت ہی ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، ری اپروپریشنز بھی کر رہے ہیں، جو پروجیکٹ سلو چل رہا ہوتا ہے ادھر سے پیسہ ادھر شفٹ کیا جاتا ہے جو زیادہ تیزی سے چل رہا ہے، اور پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کا نظام بھی ہم نے بہت بہتر کیا ہے، اور اس کا نتیجہ جیسے میں نے کہا کہ پچھلے 8 سال میں جتنا ہم نے نہیں دیکھا تھا اتنی یوٹیلائزیشن نظر آ رہی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی جاری خسارہ جو اس وقت ہے ملک کے اندر بیرونی، اس کے اندر سرپلس نظر آ رہا ہے، اور یہ کئی سالوں کیا یہ دہائی کے بعد ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ 6 ماہ کے عرصے کے اندر سرپلس ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا۔ دسمبر میں خسارہ ہے لیکن مجموعی طور پہ 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ سرپلس ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور یہ یاد دہانی کے لیے کہ سب سے خطرناک جو اشاریہ تھا جس وقت تحریک انصاف کی حکومت آئی، جو آخری 3 ماہ تھے ہماری حکومت آنے سے پہلے، اس میں ایک ماہ کے اندر اوسطاً ماہانہ خسارہ جو تھا وہ $2 ارب سے زیادہ ہوتا تھا۔ وہ خسارہ شروع میں کم کیا گیا، پھر ختم کیا گیا، اور اب الحمدللہ 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ سرپلس میں، یعنی اضافہ وہاں پہ ہمیں نظر آیا ہے بجائے کہ خسارے کے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا بجٹ کا نظام ہے، جو جاری اخراجات ہوتے ہیں اور محصولات ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر پرائمری سرپلس یعنی وہ آمدنی اور وہ اخراجات جو اس وقت جاری اخراجات ہیں، جس میں اگر میں جو سود ہے ہمارے پرانے قرضوں کا جو ہمیں ورثے کے اندر ملا، اگر اس سود کو ہم نکال دیں تو یہ پرائمری جو بجٹ ہے اس میں سرپلس نظر آ رہا ہے، اس کے اندر محصولات زیادہ ہیں اور اخراجات کم ہیں، اور یہ بھی تقریباً دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد ایسی صورتحال ہے کہ آپ کو سرپلس نظر آ رہا ہے۔ اب اس کو یہاں سے اور بہتر کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بجلی کے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو صنعتوں کے لیے اور مزید انسینٹیو دینے کے لیے انڈسٹریل ٹیرف کا اعلان کیا گیا تھا،
اور الحمدللہ بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے. جو پہلے 2 ماہ تھے اس ٹیرف کے تقریباً 8% بجلی کے استعمال کے اندر اضافہ ہوا, 8% سے زیادہ یہ ٹیرف جب سے ہم لے کر آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اور بھی مزید کام کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ایفیشنسی سسٹم کی بڑھائی جا سکے. لیکن یہ جو ایک معیشت کے اندر چاروں طرف ہی آپ کو عذاب نظر آتا تھا, لیکن جو ایک بہت بڑا جو مسئلہ چھوڑ کے گئے, جو بہت بڑا ایک چیلنج چھوڑ کے گئے, وہ یہ بجلی کے نظام تھا. اور اس کے اندر جو گردشی قرضوں کے اندر اضافہ جس تیزی سے ہو رہا تھا, 450 ارب روپے کا اضافہ 2017-18 میں ہوا تھا. اور آپ کو بتائیں گے ابھی عمر ایوب کہ یہ جا کدھر رہا تھا اگر آپ کوئی اقدامات نہ کرتے. تو وہ تھوڑی سی صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو کہ کیا چھوڑ کے گئے, وہ جس مومنٹم پہ چھوڑ کے گئے تھے, جو فیصلے کر کے گئے تھے, ان کے اوپر چلتے ہوئے ہم کہاں تک پہنچ سکتے تھے, کتنے خطرناک صورتحال میں. اور اس کے بعد زیادہ تر ہم وقت آج تابش ہمیں یہ بتائیں گے, آپ عوام کو یہ بتائیں گے کہ کیا کیا فیصلے کر لیے گئے ہیں جس سے اس کے اندر بہتری لائی جا سکے. اور الحمدللہ آپ سنیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چھوٹے فیصلے نہیں, یہ بہت بڑے فیصلے ہیں. اور ان کے اندر ان سے بہتری جو ہے وہ ایک سال کے اندر سینکڑوں ارب روپے کی سالانہ سیونگ نظر آئے گی انشاءاللہ. اور ان کی جو اوور آل لائف ہے تو اس میں تو خربوں کی سیونگ ہے. تو آخر کے اندر یہ کریں گے. عمر, اوور ٹو یو. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ ساتھیوں کو آواز آ رہی ہے یہاں پہ؟ آپ وہ میں کہوں گا اپنے بات نیچا. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد صاحب, آپ نے ایک پورا سٹیج سیٹ کیا, آپ نے معیشت کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی. اور میں ادھر آ جاتا ہوں. بہت شکریہ اسد صاحب. اسد صاحب آپ نے معیشت کے بارے میں, صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا سارے ساتھیوں کو, اور میں یہیں سے آگے بات بڑھاتا چلوں گا کہ مختلف مواقعوں پہ اور فلور آف دا ہاؤس پہ, سینٹ پہ, نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بار ہمارے جتنے ساتھی ہم لوگ ایک بات کرتے رہے ہیں کہ سابقہ حکومت نے بارودی سرنگیں لگائی تھیں. وہ بارودی سرنگیں جو ہیں وہ کیا تھیں؟ آپ کے وساطت کے ساتھ سامعین کو, ناظرین کو ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بارودی سرنگیں, اس کے اوپر ہم لوگ آتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کمپلسری پیمنٹ یا بجلی کے شعبے میں کیپیسٹی پیمنٹس. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیں ورثے میں دی. اور یعنی یہ وہ پیسہ ہے جو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, آپ کو یہ پھر بھی ادائیگی کرنی ہے. یہ آپ کے لیے کمپلسری پیمنٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے. اور اس کا آپ یہ بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ جس وقت ہماری حکومت آئی تو جس کو ہم لوگ انگریزی میں پرائر ایئر ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں, کہ پہلے سالوں میں انہوں نے جو پیسے دینے تھے, ریٹ انکریز کرنے تھے, وہ بھی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے. اور یہ تقریباً 2019 تک یہ تقریباً انہوں نے کرنا تھا 227 ارب روپے. وہ ہمیں ورثے میں ایک بارودی سرنگ ملی, اور وہ ہم لوگ 227 ارب روپے یا عوام پہ بوجھ ڈالتے تو یہ تقریباً 202 روپے 61 پیسے فی یونٹ بنتا. اس کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت نے عمران خان صاحب کی سربراہی میں یہ سوچا کہ یہ بوجھ ہم لوگ عوام پہ آتے ساتھ ہی نہیں ڈال سکتے ہیں, اور بڑے تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کے ہم نے بذریعہ مجبوری صرف 23 پیسے کا بجلی کے نرخوں میں اس وقت اضافہ کیا, اور تقریباً 2 روپے 38 پیسے فی یونٹ کی سبسڈی وہ حکومت پاکستان نے دی, اور پی ٹی آئی کی حکومت ایک ڈھال بنی, اور جس کا آپ ٹوٹل یا اس کا مقدار لیں تو یہ تقریباً 247 ارب روپے بنتے ہیں. اس کے ساتھ ابھی ہم لوگ آتے ہیں کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹس جو کمپلسری پیمنٹ ہیں, جو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, کارخانوں کو, بجلی کے کارخانوں کو آپ کو دینے پڑتے ہیں. وہ 2013 میں کتنے تھے؟ 2013 میں خواتین و حضرات یہ تقریباً 185 ارب روپے تھے. 2018 میں یہ 468 ارب روپے ہو گئے, اور 2013 میں یہ 185 ارب تھے. 2018 میں 468 ارب روپے ہوئے. 2019 میں یہ رقم چڑھ کے تقریباً 642 ارب روپے بھی چلی گئی. 2020 میں یہ 860 ارب روپے, اور
2023 تک یہ رقم خواتین و حضرات تقریباً 1455 ارب روپے تک یہ چڑھ جائے گی. کمپلسری پیمنٹ چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں کارخانوں کو دینی پڑے گی. یہ وہ بارودی سرنگ ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے دانستہ طور پہ بدنیتی کے ساتھ یہ معاہدے کیے اور یہ کارخانے لگائے اور غلط فیول مکس کے ساتھ لگائے اور آپ کی امپورٹڈ انرجی کے اوپر, یعنی کہ آپ یہ وہ کارخانے ہیں جس کے تحت تقریباً 45% آپ کی بجلی جو بنتی ہے وہ امپورٹڈ فیولز پہ بنتی ہے اور یہ تقریباً $6.5 ارب ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں. اس پہ میں یہ کہتا چلوں کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں خواتین و حضرات کہ یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں ورثے میں ملی اور جو ہمیں ایک سامنا کرنا پڑا کیپیسٹی پیمنٹس کا, اور یہ تقریباً 10 سال میں آپ اس کا اندازہ لگا لیں 2013 سے لے کے 2023 تک خواتین و حضرات یہ کیپیسٹی پیمنٹس کا اضافہ 686% یہ اضافہ ہے اور یہ بالکل بدعنوانی اور بدنیتی پہ مبنی. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں اس میں اضافہ کر دوں, جو ابھی اعداد و شمار بتا رہے تھے عمر, جو 2017-18 جو ان کا آخری سال تھا اس میں جو یہ کیپیسٹی پیمنٹ کرنی تھی یعنی وہ پیسہ جو دینا تھا چاہے بجلی استعمال کریں نہ کریں, اس سے جو اضافہ ہے بغیر کسی ایک بھی تحریک انصاف کی حکومت کے کیے ہوئے فیصلے کے 100% جو مسلم لیگ نون کے فیصلے تھے, تو وہ جو اضافہ یہ بتا رہے ہیں وہ 900 ارب روپے سالانہ سے زیادہ ہے. یعنی اگر کچھ بھی اور نہ کریں تو صرف ان فیصلوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے 9 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھانی تھی. یہ چھوڑ کے گئے تھے عمر ایوب کے لیے, جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ گردشی قرضے میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے, تو یہ ہے وہ ذرائع جہاں سے گردشی قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے. بلکہ اسد بھائی یہ وہ بارودی سرنگیں ہیں جس کا ہم لوگ بات کرتے ہیں. یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ کووڈ کا دورانیہ گزرا, یہ پورا سال گزرا, اور اس پہ میں اسد عمر صاحب کو, منسٹر پلاننگ جو NCOC کو ہیڈ کرتے ہیں, ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو, فائنانس منسٹر صاحب کو, اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو منصوبہ بندی کی اور ایک ڈھال بنے, اور الحمدللہ جو سبسڈیز دی گئی ہماری معیشت سے, جو سبسڈیز عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کے تحفظ کرنے کے لیے یہ سبسڈیز ہم نے جو دی ہیں, یہ تقریباً اس پچھلے سال میں 473 ارب روپے کی دی گئی. اور موٹی موٹی آپ TDS 232 ارب روپیہ, زرعی شعبے میں 60 ارب روپیہ, کووڈ SME کے لیے 51 ارب روپیہ, کووڈ ڈیمانڈ سپریشن کے لیے 23 ارب روپیہ, فاٹا کے لیے 18, آپ کا ISP پیکج کے لیے تقریباً 7 ارب, بلوچستان ٹیوب ویلز 6 ارب, ایکسپورٹ انڈسٹریز کے لیے 18 ارب, AJK کئی, اسی طرح یہ تقریباً آپ کا 473 ارب روپے کی سبسڈی اس مشکل ترین دور میں ہم نے ادا کی, جس وقت, اور یہ صرف پاور سیکٹر میں جس وقت ہم لوگ IMF کے پروگرام سے بھی گزر رہے ہیں. ابھی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین و حضرات آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ جو آپ کی کمپلسری ادائیگی جو آپ نے ہر صورت میں کرنی ہے, سن 2019 سے لے کے 2020 تک آپ دیکھیں, جو میں نے ابھی آپ کو اعداد و شمار آپ کے سامنے میں نے دیے تھے, 642 ارب روپے تھے 2019 میں, اور یہ چڑھ کے 2020 میں 860 ارب روپے بن گئے. یعنی کہ ایک سال میں اضافہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے غلط معاہدوں کی وجہ سے 218 ارب روپے کا اضافہ, یعنی کہ 2 روپے 18 پیسے کا اضافہ صرف ایک سال میں ہونا تھا. اور ابھی تک, ابھی بوجہ مجبوری جس پروگرام سے گزر رہے ہیں اور جس سیکٹر کو ہم لوگ اس سیکٹر میں ہیں, تو اس وقت ہم لوگ یہ اضافہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ 1 روپے 95 پیسے کا ہے. یعنی کہ جو اضافہ ایک سال میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو بارودی سرنگ جو لگا کے گئے تھے اس پہ ہم لوگ کریں تو یہ اس سے کئی گنا زیادہ تھا, یہ 8 اور 9 روپے زیادہ ہونا تھا. پر جو ابھی اقدامات ہم لوگ لے رہے ہیں وہ میرے کولیگ تابش گور صاحب بھائی آپ کو ایکسپلین کریں گے. پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سال کا بھی ہم لوگ فگر لیں تو یہ تقریباً 2 روپے 18 پیسے کا اضافہ ہونا چاہیے تھا.
پر ہم لوگ ₹1.95 کا یہ اضافہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی نیپرا کے پاس یہ ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں اور ₹1.95 کا جو اضافہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی ہینڈ اوور کرتا ہوں تابش گوہر صاحب کو کہ وہ آپ کو جو ریفارم پروگرام ہے کیونکہ آپ یہ اندازہ لگائیے میں آخر میں یہ بات ایک سیکنڈ گمن صاحب آخر میں یہ بات کروں گا کہ یہ ہم نے جو ڈھال بنے ہوئے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے نہ ہی ہم لوگ کوئی مریخ پہ رہتے ہیں ہم نے ایک ڈھال ہم لوگ بنے بڑے مشکل حالات میں ہم لوگ ڈھال بنے اکانومی معیشت ابھی پک اپ کر رہی ہے پر یہ فیصلے جو ہیں ان کو جو معاہدے ہوئے ہوئے تھے ان کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے وہ میرے کولیگ تابش گوہر صاحب آپ کے سامنے ملاحظہ کریں گے جی بہت شکریہ عمر بھائی جیسے آپ نے کہا جو سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضے کا جو بوجھ ہے اس میں کمی لانے کے لیے اور بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہے اس میں کمی لانے کے لیے حکومت نے بہت سارے اقدامات اب تک کیے ہیں اور مزید ارادہ ہے جس کی میں مختصراً آپ کو اطلاع کر دوں ایک تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو علم ہے اگست میں 53 آئی پی پی جو تقریباً 8000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہیں ان کے ساتھ ایک ایم او یو پہ دستخط ہوئے تھے جو اب آخری مراحل میں ہے حتمی مراحل میں ہے اور انشاءاللہ چند ایک روز میں وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے اس کے تحت اگلے 20 سالوں میں 836 ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا اس سیکٹر کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے بقایا جات ہیں جو تقریباً 450 ارب روپے ہیں جس پہ آج کے دن 10% کے لگ بھگ سود چڑھ رہا ہے ہم پہ کتاب کے مطابق ہمیں وہ بقایا جات ادا کرنے ہیں اس کی ادائیگی بھی اس سال ہو جائے گی اور جو سود کا بوجھ بجلی کے نرخوں میں شامل ہوتا ہے وہ بھی اس حد تک کم ہو جائے گا اور یہ میں بتاتا چلوں کہ 2013 اور 2021 میں جو دو معاہدے ہوئے جو سیٹلمنٹ ہوئی اس کا بنیادی فرق یہی ہے کہ پچھلی دفعہ پری آڈٹ کے بغیر ادائیگی کی گئی آئی پی پی سے کوئی رعایت نہیں لی گئی اس دفعہ تمام قواعد و ضوابط کے مطابق یہ ادائیگی ہوگی اور 20 سے 25% تک رعایت آئی پی پی رضاکارانہ طور پہ اس پہ آمادہ ہو گئے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس حکومت کی اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک اور بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے اپنے پاور پلانٹس ہیں چاہے وہ آر ایل این جی کے پلانٹس ہوں چاہے وہ تھرمل پلانٹس ہوں نیوکلیئر پلانٹ جو لگے ہوئے ہیں جو آنے والے ہیں وہ بھی تقریباً 8000 میگا واٹ لگ بھگ اس میں زیادہ کٹوتی کی ہے 30 سے 70% ہم نے کٹوتی کی ہے جس کا مثبت اثر انشاءاللہ اگلے سالوں میں آپ محسوس کریں گے اعداد و شمار کے مطابق حساب سے تقریباً 6000 ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا اور یہ جو بوجھ ہے حکومت یا سرکار خود برداشت کرے گی عوام کی خاطر ان دونوں کو ملا کے ہم امید کرتے ہیں کہ بجلی کے نرخوں میں 1 سے 2 روپے فی یونٹ کی کمی آئے گی اگلے چند سالوں میں یہ تو پہلی بات تھی اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سونامی آ رہا ہے اگلے چند سالوں میں نئی کیپیسٹی کا جس کا ذکر عمر بھائی نے بھی کیا کہ 1455 ارب روپے کیپیسٹی چارج 2023 تک پہنچ جائے گا 10,000 میگا واٹ پائپ لائن میں ہے ہم نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں ان آئی پی پیز کے ساتھ کہ وہ بھی رضاکارانہ طور پر تھوڑی بہت سٹیگرنگ کریں تاکہ بجلی کی طلب اور بجلی کی جو پیداوار ہے اس میں کچھ ہم آہنگی آ سکے تاکہ ہم کو یہ ٹیک اور پے کا بوجھ ہے کہ چاہے بجلی کی ضرورت ہو یا نہ ہو ہم نے ادائیگی کرنی ہے اس میں تھوڑی سی ہم تاخیر کر سکیں تاکہ تھوڑا سا بریدنگ سپیس مل جائے سیکٹر کو اس سلسلے میں بھی بات چیت ہوئی ہے دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ بجلی کی طلب میں پچھلے چند سالوں میں کمی آئی ہے اس کا کچھ تعلق تو معیشت سے ضرور ہے لیکن ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ کئی سالوں سے بجلی کی کیونکہ قلت رہی ہے بجلی مہنگی تھی تو ہمارے جو انڈسٹریل کسٹمرز ہیں انہوں نے اپنے بجلی کے کارخانے لگا دیے سستی گیس ان کو فراہم کی گئی لیکن وہ جو ان کے بجلی کے کارخانے ہیں وہ بہت ہی انیفیشینٹ ہیں
سستی گیس جو کہ بہت کم ہو رہی ہے اس ملک میں، مہنگی آر این جی ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، وہ ان ایفیشینٹ پلانٹس میں وہ چلا کے اپنی بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ آج کابینہ کی ذیلی کمیٹی CCOE نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان تمام کیپٹیو یونٹس کو جو کہ بجلی کے نظام سے منسلک ہیں ان کی گیس کو ہم منقطع کر دیں گے۔ اگر وہ ڈومیسٹک سپلائرز ہیں تو ان کی گیس منقطع 1 فروری کو ہوگی، اور اگر وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں تو وہ 1 مارچ تک ان کو مدت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد اور 31 دسمبر 2021 سے پہلے ان جو کارخانے ہیں جو کہ واپس نظام میں آنا چاہتے ہیں ان کو نیو کنیکشنز دے دیا جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے تقریباً 3000 میگا واٹ کے نئے کنیکشنز اس وقت ڈسٹریبیوشن کمپنی میں پینڈنگ ہیں، ان کو تاکید کر دی گئی ہے۔ نئے بورڈز آ گئے ہیں 6 ڈسٹریبیوشن کمپنی میں، ان کی اول ترجیح یہ ہے کہ وہاں نئی قیادت لائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3000 میگا واٹ کے جو نئے کنیکشنز ہیں اس میں تیزی لائی جائے گی تاکہ یہ بجلی کی جو پیداوار آ رہی ہے وہ کھپ جائے اس طلب میں۔ اس کے ساتھ جیسے اسد عمر صاحب نے فرمایا کہ آج سے تقریباً 3 ماہ قبل انڈسٹریل سپورٹ ٹیرف کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے تحت B1 to B3 کیٹیگریز ہے اس کو 50% رعایت دی گئی تھی اضافی کنزمپشن پہ، اور جو B4 جو اس کو ہم عام زبان میں LSM کہتے ہیں اس کو 25% رعایت دی گئی تھی۔ جو ابتدائی نتائج آئے ہیں نومبر میں اور دسمبر میں وہ بہت حوصلہ افزا ہیں۔ 2.5% نومبر میں اضافہ ہوا، تقریباً 8.5% دسمبر میں بجلی کی طلب میں اضافہ ہوا، اور مجھے بہت امید ہے کہ جنوری میں بھی یہی رجحان جاری رہے گا۔ تو اس کے جیسے جیسے بجلی کی طلب بڑھے گی تو جیسے ڈینومینیٹر ہے وہ بڑھے گا تو بجلی کے نرخوں میں بھی کمی آئے گی عام آدمی کے لیے۔ آخر میں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں پہ نئے بورڈز کا میں نے ذکر کیا، وہاں پہ انیفیشنسیز ہیں ان کو دور کرنا ناگزیر ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ وفاق کی واحد ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے، صوبوں کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوگا کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کے جو بلوں کی عدم ادائیگی کا مسئلہ ہے، بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے، وہ کس طرح ہمارا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے ہمارے نزدیک، اور ان سے یہ ہم مذاکرات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو مونوپلیز ہیں، یعنی کہ کنزیومر کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ ISCO کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتے، حیدرآباد میں ہیں تو حیدرآباد جو الیکٹرسٹی کمپنی ہے HESCO کے بغیر آپ کا کوئی آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اگلے 2 سے 3 سالوں میں یہ جو مونوپلیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور کنزیومر کے پاس چوائس آئے گی۔ جو ملٹی بائر ملٹی سیلر ماڈل ہے اس کا بھی انعقاد ہو رہا ہے، CTBCM کہتے ہیں اس کو، عام زبان میں اس کو بجلی کی منڈی آپ کہہ لیجئے، اس کی منظوری ہو چکی ہے، اس پہ عمل جاری ہے۔ انشاءاللہ 15 مہینے کے اندر یہ بجلی کی منڈی آ جائے گی، جس کے تحت لوگوں کے پاس یہ چوائس ہوگی کہ اگر آپ اپنا بجلی کا کارخانہ ہے تو وہ اس وقت صرف اور صرف بجلی ریاست کو بیچ رہے ہیں، وہ ریاست کے بغیر وہ اپنے گاہک ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہول سیل لیول پہ یہ ہوگا تقریباً 20% کے لگ بھگ، اس کے بعد اگلے چند سالوں میں یہ ریٹیل لیول پہ بھی چلا جائے گا کہ ایک عام صارف کے پاس بھی چوائس ہوگی کہ اگر وہ خوش نہیں ہے اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز سے، چاہے اس کا تعلق بجلی کے نرخوں سے ہو یا کوالٹی آف سروس سے ہو، تو وہ جس طرح ٹیلی کام سیکٹر میں ڈی ریگولیشن ہوئی، آپ کے پاس آج چوائس ہے، اسی طرح بجلی کے شعبے میں بھی چوائس آئے گی، اور یہ بہت بڑا قدم ہے۔ یہ 15 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس ہی حکومت کے دوران یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پرانے پاور پلانٹس ہیں جو 1970 میں بنے یا اس سے پہلے بنے، جو کہ بہت ہی انیفیشینٹ پلانٹس ہیں، تقریباً 3500 میگا واٹ، یہاں پہ بھی تیل اور گیس کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اس کا فیصلہ کابینہ نے کر دیا ہے کہ ان کو ہم بند کر دیں گے۔
پہلے مرحلے میں تقریباً 1800 میگا واٹ ڈی لائسنس ہو گیا ہے. نیپرا کو پیٹیشن چلی گئی تھی, انہوں نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے. اس کا بنیادی جو اثر ہے وہ آپ کے بجلی کے نرخوں میں پڑے گا, کیونکہ اس کی جو قیمت تھی وہ آپ ادا کر رہے تھے, وہ قیمت اب بجلی کے نرخوں سے نکل جائے گی, اور انشاءاللہ اگلے 12 سے 18 مہینے میں جو بقیہ 1800 میگا واٹ ہے وہ بھی ڈی کمیشن اور ڈی لائسنس ہو جائے گا. یہ ہمارا قوم سے وعدہ ہے کہ جو پرانے انیفیشینٹ پلانٹس ہیں جو حکومتی ملکیت میں ہیں ان کو بھی ہم سسٹم سے نکال دیں گے, اور وہ جو بوجھ بجلی کے نرخوں میں جا رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. ایل این جی جو ایک فیصلہ کابینہ نے کیا ہے کہ جو ویسٹرن پلان اسٹیٹ ٹیک اور پے کی بنیاد پہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا 1 جنوری 2022 سے وہ قطع ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا, اور اس سے بھی تقریباً 140 ارب روپے کا ہم کو نظام میں بہتری آئے گی, سرکولیٹ میں اس میں کمی آئے گی. سر یہ بتائیے گا کہ آپ 2.5 سال ہو چکے ہیں, ایک کر کے سر 2.5 سال ہو چکے ہیں عمر صاحب, یہ بتائیں کہ اب جو آپ بات کر رہے تھے کہ کس وجہ سے آپ کو اضافہ کرنا پڑ رہا ہے, سوال یہ ہے کہ آج ایک تو پہلا نمبر بتا دیں, آپ ماشاءاللہ تینوں بندے یہاں پر انرجی کے موجود ہیں, کہ سرکولر ڈیٹ کا اس وقت نمبر کیا ہے, اور دوسرا اسد عمر صاحب پیچھے ایک پیٹرول کمیشن رپورٹ جو ہے اس پر منسٹریل کمیٹی بنی تھی, سفارشات جا چکی ہیں, اس کو بھی تقریباً کوئی ہفتہ تقریباً ہونے والا ہے, تو اس میں کیا ہو رہا ہے, اس کی آپ عوام کو بتائیں کہ اس کا اصل کون ذمہ دار تھے, کیا ان کی ذمہ داری ڈالی بھی جا رہی ہے یا وہی مٹی پاؤ والی رپورٹ ہے. بہت شکریہ سر. بتائیے پہلے آپ بتا دیں. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رپورٹ کوئی حساس یا کیا کہتے ہیں سیکرٹ رپورٹ نہیں ہے, یہ آلریڈی سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کے تحت یہ سی سی او ای کو پیش کر دی گئی ہے, پبلک فورمز میں ہے, آپ کے پاس اویلیبل ہے. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, جولائی ٹو نومبر 2021 تک سرکولر ڈیٹ کا جو فگر ہے یہ 2306 ارب ہے, اور اس پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ تقریباً 70%, تقریباً 25% جو ہے وہ پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے, یعنی کہ ڈسکوز انفیشنسیز یا ڈسکوز کے لاسز. بقیہ وہ سبسڈیز اور وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, وہ اوورال کووڈ کی وجہ سے ڈیلے یا اور چیزیں ہیں, وہ ساری کی ساری لسٹ ہیں, ایک ایک کر کے آپ کسی بھی فورم سے لے سکتے ہیں, میں علیحدہ آپ کو دے سکتا ہوں, وہ آپ دے سکتے ہیں. دوسرا جو آپ کا سوال تھا, وہ ہماری رپورٹ مرتب ہو گئی ہے, وہ جمع کرا دی گئی ہے, وزیر اعظم کو پریزنٹیشن بھی کر دی گئی تھی. اگر آپ نے جواب دینا تو آپ دے دیں جواب, پھر مجھ سے پوچھ. پہلے بھی یہی چیز تھی, اخباروں میں لگی ہوئی ہے. آپ سب یہ بتائیں ذمہ داران کون ہیں, آپ نے کن پہ ذمہ داری ڈالی ہے سر, یہ تو ابھی فیکٹس عوام کے سامنے آنے چاہیے. کیا نہیں صاحب, اگر آپ جواب مجھے دینے دیں گے تو میں سوال پوچھ لوں گا, اگر ورنہ آپ نے اگر خود ہی جواب دینا تو آپ خود جواب دے دیں. ابھی تو میں نے آدھا جملہ بولا تھا, اتنی ہولی ہولی یار, ہولا ہاتھ رکھیں. 2.5 سال نہیں ہو گئے سر. یہ جو کمیشن ہے, میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے وقت کے اندر بھی سردیوں کے اندر آپ کو یاد ہوگا پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہیں ملتا تھا. سارے آپ لوگوں نے, تمام میڈیا نے وہاں پر دکھایا, کوئی رپورٹ بنی, کوئی تحقیقات ہوئی, کوئی کمیشن بنا. سر یہ 70 سال نہیں ہوتا تھا, آپ 2.5 سال کہہ رہے ہیں, یہ 70 سال نہیں ہوتا تھا. یہ عمران خان ہے جس نے یہ آگے کروایا. وہ رپورٹ جمع ہو گئی ہے, آپ کو پتا ہے, وہ کابینہ کی کمیٹی کی رپورٹ تھی. اگلی کابینہ کی میٹنگ کے اندر سر میں اچھا جی, وزیر کون سر, شاہد خاقان عباسی تھے وزیر, اس کے بعد پرائم منسٹر بنا دیا گیا ان کو. ارے چھوڑ دو نا یار, سر جی میں سیکٹری ہیں فارغ کرتے, جو وزیر تھا اس کو پرائم منسٹر بنا دیا. اتنی زبردست اکاؤنٹیبلٹی ہوئی. اچھا سو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کابینہ کے پاس جائے سر جی, ابھی اس پہ آ جاتے سر میں وہی بولوں نا کہ یہ رپورٹ آنے دیں. سو کابینہ کی, کیونکہ وہ کمیٹی تھی, وہ کابینہ کی میٹنگ کے اندر پریزنٹ ہو کے, اور کابینہ فیصلہ کرے گا. ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے, اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے وقت میں جتنی کابینہ کی میٹنگز ہوتی ہیں آج تک پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اور مختلف قسم کی افواہیں گردش کی
कि उस दौरान लोग बड़े कंफ्यूज थे कि आखिर वजह क्या थी, क्या ये जो टेक्निकल फॉल्ट था या असल ऑफिशियली आप आज बता दें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। कल ये स्टैंडिंग कमेटी में आपके साथी यहाँ पे मौजूद थे, आपके राइट लेफ्ट पे दोनों साथी वहीं पे स्टैंडिंग कमेटी भी मौजूद थे। मैं कर चुका हूँ और आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ख़वातीन व हज़रात की इंफॉर्मेशन के लिए, कल भी मैंने बात की थी कि 11:47 और कुछ सेकंड पे हुआ क्या था कि गुद्दू पावर प्लांट के टरबाइन नंबर 5 के साथ वहाँ पे काम हो रहा था और एक ब्रेकर पे सुबह से काम चल रहा था। एक शिफ्ट आई, दूसरी शिफ्ट गई, उन्होंने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए, जो अभी तक प्राइमा फेशी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। तकनीकी डिटेल्ड रिपोर्ट तकरीबन हमारे महकमे की 2 कमेटीज़ आज या कल में उसकी रिपोर्ट आ जाएंगी और नेपरा की कमेटी जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। प्राइमा फेशी ये पता चला जनाब कि उन्होंने अर्थिंग की हुई थी जिस वक्त वो, और उन्होंने NPCC नेशनल पावर कंट्रोल कंपनी को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। उन्होंने ब्रेकर ऑन किया, सर्किट ऑन हुआ, 2,20,000 वोल्ट इमीडिएटली अर्थ हुए, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हुई और उसकी वजह से मुख्तलिफ जो मशीन्स हैं वो आइलैंड मोड में गई, पर वोल्टेज का और फ्रीक्वेंसी का इतना ड्रॉप हुआ कि ब्लैकआउट हो गया। क्या ये होना चाहिए था? कतई नहीं होना चाहिए था। और ये भी आप जहन में रखें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है जिसने NTDC के सिस्टम पे आते साथ ही 47 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल में की है, जिसके तहत हम लोग 4000 मेगावाट हमने पिछले 2 सालों में ट्रांसमिट की हैं, तरसील की हैं। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। और तकरीबन 74-75 अरब रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूशन तरसीली निज़ाम पे इन्वेस्ट किया है। पहले निज़ाम में या पहली हुकूमतों में 10 सालों में ये नहीं हुआ और वही चीज़ें हैं जिस पे अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसके साथ, एक सेकंड मैं मुकम्मल कर लूँ तहमुल के साथ जी, क्या ये हमने जो लोग सस्पेंड किए वो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे? इसकी तकनीकी हम लोग पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे जिम्मेदारी वो इंडिपेंडेंट कमिटीज़ आयद करेंगी, स्टैंडिंग कमेटी के सामने चौधरी सालिक साहब उस कमेटी के चेयरमैन हैं, हम लोग उसके सामने, उनके सामने और आप प्रेस के सामने वो रिपोर्ट्स रख देंगे और बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से होगा। और ये एक सेकंड आप ये भी ज़हन में रखें, 2013 से लेके 2018 तक पिछली हुकूमत में 8 ब्रेकडाउन्स हुए और इस ब्रेकडाउन में मैं खुद वहां पे मौजूद था। पेशावर 3 घंटों के अंदर अंदर हमने मुख्तलिफ शहरों को एनर्जाइज कर दिया था, मुल्क पूरा 8 घंटे के अंदर अंदर एनर्जाइज था। इसके अलावा इसके साथ ये भी मैं कह दूं, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है? नहीं, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ये ब्रेकडाउन हुए हैं, पर जितनी तेजी से हमने उसको रिकवर किया वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा है। जी सर बताइए। जी जी ये बताइए कि क्या हुकूमत जो टैरिफ बढ़ाना चाह रही है इसका असर 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर भी होगा? क्योंकि आप हमेशा 300 यूनिट वालों की बहुत बात करते हैं। मेरा असद उमर साहब से सवाल है कि सर आप बता दें कि ये हुकूमत का जो हनीमून पीरियड है ये कब खत्म हो जाएगा? 2.5 साल गुजर गए। आप ये खुशखबरियां जो है, ये खुशखबरी एक दफा सुनाए कि पिछली हुकूमत क्या कर गई, वो क्या करते रहे, एक दफा सुनाए आवाम को, ताकि वो रोज खुशखबरियां सुनने की बजाय एक दफा सुनाए। बहुत शुक्रिया जी। ये जो डिटेल्स हैं वो आपको नेपरा के शेड्यूल ऑफ टैरिफ से मिल जाएंगे, आप उनका चेक कर लीजिएगा जिस वक्त ये वहाँ पे जाएगा। तकरीबन ये अक्रॉस द बोर्ड होगा, इतना मैं कह दूं। जहाँ जहाँ पे कितना लगता है वहाँ पे कर दे। एक सेकंड, आपकी ये बात, आपका ये सवाल का जवाब फिर असद भाई आपको जवाब देंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे इलेक्शन लड़ के आए हैं और बड़े मुश्किल इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होता है। हमने अकाउंटेबल होना है अपनी आवाम के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह वसूख के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का अजर रब्बुल इज़्ज़त देता है और आप देख लेंगे कि 2023 में दूध का दूध पानी का पानी होगा और तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि 0 से 50 यूनिट जो लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं, उस आज के दिन उनके बिजली के नर्ख तकरीबन 2.5 रुपये हैं और 100 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते हैं उनके बिजली के नर्ख 6 रुपये हैं। बहुत मैसिव सब्सिडी दे रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत इजाफा होगा तो शायद। अच्छा जी, मेरे सवाल सर, वो उन्होंने खुशखबरी मांगी थी सर। मैंने तो समझा था कि मैंने आपको खुशखबरी दी है और कुछ छोटी मोटी खुशखबरियां नहीं दे रहा था। मैं तो आपको बता रहा था कि 12 साल के बाद इतनी ज़्यादा तेज़ी से बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा,
میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پچھلے کو 10 سال کے بعد اتنی زیادہ تیزی سے ایکسپورٹ کے اندر اضافہ. میں آپ کو بتا رہا تھا ترقیاتی منصوبوں کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کے استعمال میں 8 سال کے بعد اتنا بڑا اضافہ. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو جاری خسارہ ہوتا ہے وہ 15 سال کے بعد جو ہے سرپلس میں. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ پرائمری سرپلس میں اضافہ. تو بہت ساری اچھی خبریں. آخری کوشچن آپ کچھ ایک ایک کر کے نا جی ادھر سے. جی سر اس میں ایک تو بتائیے کہ ریونیو کتنا ہوگا اور اس میں آپ سبسڈی مزید کتنی دے رہے ہیں؟ کیونکہ جو گیپ اگر آپ 275 یا 80 بلین آپ نے پاس آن کرنا تھا تو یہ کہہ رہے کہ جیسے اسد عمر صاحب نے کہا کہ 200 بلین پاس آن ہوگا تو 75 بلین کا جو گیپ ہے وہ کس طرح آپ پورا کریں گے؟ اس کا جواب گھمن صاحب میں آپ کو ڈیٹیل جب نیپرا سے آ جائے گا آپ کو دے دیں گے. اسد عمر صاحب آپ یعنی صاحب آئیے گا پہلا پروگرام ریویو ہو جائے گا. آپ نے ابھی جس طرح فرمایا کہ معیشت کے آپ نے بتایا کہ ایسی اتنی کامیابیاں ہوئی ہیں اور سارا. وفاقی وزراء اسد عمر، عمر ایوب اور معاون خصوصی تابش گوہر اسلام آباد میں موجود نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کہنا ان کا یہ ہے کہ حکومت کے ٹھوس اقدامات سے معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے. 6 ماہ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. صنعتی ترقی کا عمل تیز ہو رہا ہے اور اسی سے بجلی کی کھپت میں 8% اضافہ ہوا ہے. حالات مشکل تھے لیکن اس کے باوجود پاور سیکٹر کو 473 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی.